الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الآية. صدق اللہ مولانا العظیم. 18واں پارہ سورۃ النور، آیت نمبر 35 کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز عرض کرنا ہے. سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک واقعہ افک اور تہمت کے احکامات اور حدود کے متعلق بیان کرنے کے بعد اب اس آیت سے اللہ رب العزت نے اصل چیز مسئلہ توحید کو بیان کیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگا کے یہ سمجھا کہ ہم اللہ کے رسول سے معاذ اللہ لوگوں کو بدظن کر دیں گے اور لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالف ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے اس ساری سازش کو ناکام کر کے قرآن مجید میں ان ہستیوں کی برات اتار کے منافقین کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا، اور پھر فرمایا یہ توحید اور یہ اسلام یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور جو مرضی تم کر لو کبھی تم بجھا نہیں سکتے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور اور روشنی ہے. اس کائنات میں اگر اللہ کا نور نہ ہو تو یہ ساری کائنات ویران ہے. ساری کائنات کی بستی اور آبادی اللہ کے نور سے ہے. اللہ ہی کے نور سے ہر چیز کا نور وجود ہے، حتیٰ کہ سورج، چاند، ستارے، فرشتے، انبیاء اور اولیاء میں بھی جو نورانیت اور روشنی پائی جاتی ہے، یہ روشنی اور یہ نور بھی اللہ ہی کی ذات سے مستفید ہے. کائنات کی ہر شے اللہ کے نور سے منور ہے. اور پھر اللہ نے اپنے ایک نور کی مثال دی، فرمایا میرا نور بڑا واضح ہے. یہ ایک نور ہے ہی نہیں کہ تم بجھا دو، یہ تو نور پر نور ہے، روشنیوں پر روشنیاں ہیں. اور اس کی ایک مثال اللہ نے دی، فرمایا میرے نور کی ایک مثال یہ سمجھو جیسے ایک چراغ ہے جلنے والا، اور وہ چراغ اور شمع دان وہ جس تیل سے روشن ہے وہ کوئی عام تیل سے جلنے والا دیا نہیں. یہ چراغ اور یہ دیا ایک ایسے تیل سے جل رہا ہو جو تیل برکت والے درخت سے نکلا ہو. اور یہ برکت والا درخت کون سا ہے؟ زیتون. اور زیتون کا درخت بھی ایسا ہو کہ جو نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں ہو، ایک چٹیل میدان میں ہو کہ سارا دن اسے دھوپ لگتی ہو. اور سارا دن جس درخت کو دھوپ لگتی ہو تو اس کا جو تیل نکلتا ہے وہ بڑا چمکدار، بڑا روشن ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو چراغ اور دیا روشن ہے یہ تیل سے ہے، اور تیل عام بدبودار نہیں، یہ برکت والے درخت کا تیل ہے. اور برکت والا درخت بھی وہ نہیں جو سائے پہ ہو، وہ ایک چٹیل میدان پہ ہے، سارا دن جسے دھوپ لگتی ہے
اور اس کا تیل مزید چمکدار ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے تیل سے چلنے والا چراغ، یہ دیا ایک ایسے شیشے میں رکھ دیا جائے جو شیشہ اتنا چمکدار ہو گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ شیشہ بھی چمکدار ہے، وہ قندیل بھی چمکدار ہے جس میں یہ چراغ جل رہا ہے۔ چراغ شیشے میں رکھو تو زیادہ روشنی ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ شیشہ بھی عام نہیں، یہ شیشہ اتنا چمکدار ہے گویا آسمان پہ چمکنے والا ستارہ ہے۔ اور فرمایا یہ شیشہ اور یہ چراغ کھلی جگہ پہ نہ رکھو، اسے تاکچے میں رکھ دو۔ اور یہ تاکچہ وہ ایک آلہ ہوتا ہے جو دیواروں میں بنا ہوتا ہے جہاں لوگ دیا اور چراغ جلاتے ہیں۔ اس تاکچے میں اگر یہ چراغ جلتا ہوا رکھ دیا جائے تو اللہ نے فرمایا اس کی روشنی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ روشنی جب سمٹ کر نکلے گی تو اور زیادہ ہوگی۔ تو فرمایا اب یہ حال دیکھو اس دیے کا، دیا بھی خاص ہے، جس تیل سے جل رہا ہے وہ تیل اتنا روشن اور چمکدار ہے کہ وہ قریب ہے کہ اگر اس میں آگ نہ بھی جلاؤ تو تیل بھڑک اٹھے گا، اتنا چمک والا تیل ہے۔ اور یہ چمک والا تیل جس سے دیا جل رہا ہے یہ ایک شیشے میں ہے، اور شیشہ ایک تاکچے میں ہے جہاں اتنی روشنیاں اور چمک والی چیزیں پائی جائیں۔ کیا اندھیرے کا تصور ہو سکتا ہے؟ وہاں تو روشنیاں ہی روشنیاں ہوگی، چمک ہی چمک ہوگی، اجالا ہی اجالا ہوگا۔ تو فرمایا اب میں اللہ کے نور کی مثال سمجھو، میں اللہ کا نور پہلے ہی کائنات کے ذرے ذرے سے واضح تھا، کائنات کی ہر شے، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، اس کائنات میں اور اس عالم میں ہر ذرہ اگر تم اسے اٹھا کر دیکھو تو وہ میری وحدانیت کی گواہی ہے۔ یہ ایک دانہ جو تم زمین میں چھپا دیتے ہو، وہ ایک نرم کونپل جب زمین سے نکلتی ہے وہ کتنی نرم ہے، لیکن اتنی سخت زمین کا منہ پھاڑ کے جو نکلتی ہے، اس کے پیچھے ایک نہ ایک قدرت موجود ہے، اور وہ قدرت میں اللہ کی ہے۔ یہ گٹھلی جو تم زمین میں دبا دیتے ہو اور اس سے ایک تنا آور درخت نکلتا ہے، فرمایا یہ درخت ایسے نہیں نکل آتا، پہلے وہ ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے جو زمین کا سینہ چیرتی ہے، اور پھر اللہ اسے ہواؤں سے بچا کر پروان چڑھاتا ہے۔ تو فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ میری وحدانیت پہ دلیل اور شاہد ہے۔ اور اگر اس سے تمہیں سمجھ نہیں آئی، انبیاء سابقین آئے، اللہ نے انہیں کتابیں دی، ان کتابوں سے اور ان کے سبق سے میری توحید اور واضح ہو گئی، اور پھر جو کسر باقی بچی تھی وہ میرے آخری نبی آ گئے، اور میں نے انہیں قرآن والا نور دے دیا، اور اس نور سے اللہ نے پوری کائنات کے اندھیرے بھگا دیے، کائنات کی ظلمتیں اللہ نے دوڑا دی، اب پوری کائنات میں اللہ کے نور کا اجالا ہی اجالا ہے۔ فرمایا اتنا واضح ہے میرا نور اور میری وحدانیت کی گواہی، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو فرمایا یہ اس کی اپنی آنکھوں کا قصور ہے، میں اللہ کی وحدانیت میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن اب ایک سوال یہ ہوگا، اتنا واضح نور ہے اللہ کا، اتنی واضح ہدایت ہے اللہ کی، اتنا واضح پیغام اور سبق ہے، لیکن لوگ پھر بھی ظلمت کی گمراہیوں اور اندھیری تاریکیوں میں پڑے ہیں، یہ کیسے راہ راست پہ آئیں گے؟ تو اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا، فرمایا نور تو بڑا واضح ہے، لیکن یہ نور اسے ملے گا جو مجھ سے لینے آئے گا، جو مجھ سے مانگے گا، جس کا راستہ دل والا اللہ نے بند کر دیا، مہر لگا دی ہے، اب اتنا واضح نور ہونے کے باوجود بھی اسے اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ اب اگر ایک سورج نہیں 2-3 سورج بھی ہو جائیں تو جو اندھا ہے اسے تو کائنات ویسی اندھیری کی اندھیری نظر آئے گی۔
تو فرمایا جن کا دل اور دل والے راستے بند ہیں، اللہ نے مور لگا دی ہے۔ تم نے ایک قرآن کا حکم نہیں، ایک آیت نہیں، پورا قرآن دن میں 10 دفعہ پڑھ کے سنا، لیکن انہوں نے اسی طرح گمراہی میں رہنا، کیوں؟ دل والی آنکھیں بند ہیں۔ اور اللہ نے یہی فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں رہ رہے ہیں، یہ دل اندھے۔ اور جب دل اندھا ہو جائے تو اسے کائنات کی کوئی چیز راستہ دکھلا ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ساری کائنات کو جب بنایا تو اللہ نے اندھیرے میں بنایا، خلقہ فی ظلمت، ساری کائنات کو اللہ نے اندھیرے میں بنایا۔ اندھیرے میں بنا کر ساری کائنات کے انسانوں پہ اللہ نے نور کی بارش کی، پھر وہ نور کی بارش کے قطرے جن جن لوگوں پر واقع ہوئے وہ آج ہدایت پر ہیں، اور جو اس دن نور والی بارش سے محروم رہ گئے وہ ہمیشہ سے محروم ہیں اور گمراہی میں پڑے رہیں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا، اتنا واضح ہونے کے باوجود یہ نور جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو انہیں اللہ ہدایت ہی نہیں دینا چاہتا۔ اب اس آیت کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور اللہ کی ذات ہے۔ مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال یہ ہے، کمشکات، جیسے ایک تاکچہ، ایک آلہ جہاں دیا رکھا جاتا ہے، فیہا مصباح، اس تاکچے اور اس آلے میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ ایک قندیل اور شیشے میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ شیشہ بھی اتنا چمکدار ہے گویا کہ یہ آسمان کا ایک ستارہ ہے چمکنے والا، یوقد من شجرۃ، اور یہ دیا اور چراغ روشن اور جل رہا ہے ایسے برکت والے درخت کے تیل سے، جو درخت جس کا نام زیتون ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ انتہائی مشرق میں ہے نہ انتہائی مغرب میں ہے، یکاد زیتھا یضیء، یہ تیل اتنا روشن اور چمکدار ہے کہ اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ تم اس تیل میں کوئی دیا سلائی سے آگ نہ جلاؤ، آگ دکھاؤ ہی نہیں، اگر ذرا سی اسے سختی اور دھوپ کی شدت پہنچے وہ تیل بھڑک اٹھے، وہ تیل اتنا چمکدار ہے۔ فرمایا قریب ہے کہ وہ تیل اتنا روشن اور چمکدار ہے کہ اگر اسے آگ نہ بھی پہنچائی جائے وہ پھر بھی بھڑک اٹھے۔ فرمایا نور علی نور، اللہ کا ایک نور نہیں، نور علی نور، روشنیوں پر روشنیاں ہیں۔ لیکن پھر آگے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کے لیے اسے ہدایت دے گا جسے اللہ چاہے گا۔ ہر ایک کو ہدایت پھر بھی نہیں ملے گی، جتنا مرضی واضح ہو، جتنا مرضی آپ اس کو عیاں کر دیں، پھر بھی ہدایت اسے ملے گی جس کے لیے اللہ منظور کرے گا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، موقع اور محل کے مطابق اللہ ہی بیان کرے گا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر شے کا علم اور جاننے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تم نہ مثالیں بیان کیا کرو اللہ کے لیے، اللہ خود لوگوں کے لیے اپنے راہ راست پر آنے کے لیے مثالوں سے مسئلہ سمجھاتا ہے۔ تو جو مثالیں اللہ دے رہا ہے ان مثالوں پہ یقین کرو، اپنی طرف سے اور مثالیں نہ بیان کرو۔ دعا ہے اللہ اس روشنی سے ہم سب کو بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔